سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ خون جو سب کو جوڑے رکھتا ہے، عطیہ کریں، زندگی بانٹیں۔ رضاکارانہ عطیہ خون سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ الیکٹیو آپریشن کی صورت میں مریض کو اس کا اپنا خون بھی لگایا جا سکتا ہے، اور ہر اسپتال میں ہیمیٹولوجی کا الگ شعبہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے شوہر کا خون بیوی کے لیے محفوظ ترین ہوتا ہے؟ شوہر کا خون اپنی اہلیہ کے لیے مکمل طور پر محفوظ نہیں ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں شوہر کا خون لگنے سے اگلے حمل میں پیچیدگیوں کے کمپلیکیشن کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم دونوں کے بلڈ گروپس کے معائنے کے بعد ہی ایک ماہر امراض خون یعنی کہ ہیمیٹولوجسٹ اس بات کا تعین فیصلہ کر سکتا ہے کہ شوہر کا خون بیوی کے لیے محفوظ ترین ہے یا نہیں۔ فوری خون کی ضرورت کی صورت میں اگر اہل خانہ میں کوئی فرد خون کا عطیہ کرے تو اس کے کچھ مضر اثرات تو نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ طبی اصطلاح میں رشتہ دار سے خون لینے کو ڈائریکٹ ڈونیشن کہا جاتا ہے، اور بالکل بعض کیسز میں کسی بھی رشتہ دار کے خون کا عطیہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے غیر تجدید شدہ خون میں کئی ایسے عناصر پائے جا سکتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوں، جیسا کہ ایسی صورت میں جینیاتی طور پر یعنی جینیٹک طور پر مماثلت کے سبب مریض ایک جان لیوا صورتحال TGVHD ٹرانسفیوژن گرافٹ ورسز ہوسٹ ڈیزیز کا شکار ہو سکتا ہے، جس میں موت تقریباً یقینی ہوتی ہے، اور پھر عموماً رشتہ داروں سے عطیہ خون سے قبل جو سوالنامہ بھروایا جاتا ہے اس میں بھی لوگ صحیح جواب نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں عطیہ خون وصول کرنے والا شخص کسی موذی مرض کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبی ماہرین رضاکارانہ عطیہ خون ہی کو بہترین طریقہ کار قرار دیتے ہیں کہ اس خون کی پہلے سے اسکریننگ لازمی ہوتی ہے۔